بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام طلباء و طالبات. آج جو ہے رمضان پروگرام کا جو ہے وہ 8ویں کلاس کا جو ہے 11واں درس ہے، جس میں ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت یا قیامت. کیا یہ دنیا اسی طرح قائم دائم رہے گی؟ کیا انسان اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے؟ کیا اس دنیا کا کوئی اختتام بھی ہوگا؟ کیا جو انسان مر رہے ہیں وہ فنا ہو رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ انسان کا انجام کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اکثر مذاہب نے دینے کی کوشش کی ہے. دین اسلام نے اس کا سب سے واضح جواب دیا ہے اور اس پورے تصور کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. اس میں 3 بڑے تصورات ہیں: موت و حیات، روح اور جسم کا تصور، اور جزا کا تصور، جزا و سزا کا تصور ہے. موت و حیات کا تصور، موت و حیات کا تصور کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ ایک دائمی زندگی ہے. یعنی جو انسان پیدا ہو گیا دراصل وہ مرے گا ہی نہیں. اسی لیے ہم کسی کے مرنے پہ کیا کہتے ہیں؟ انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ منتقل ہو گیا، یعنی کہ وہ اس جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو گیا. ٹھیک ہے. جس طرح میں کچھ حصہ اس دنیا میں گزارنا ہے اور پھر مرنے کے بعد عالم برزخ اور پھر عالم آخرت. اچھا دیکھیں، میں نے کہا عالم برزخ. ہمارے یہاں جیسا ہم کہتے ہیں توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت سب نے یاد کیا ہوا، لیکن اصل میں نے آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں بچوں کو کہ قیامت کی جگہ پہ لفظ آنا چاہیے معاد. معاد کے اندر 2 چیزیں ہیں. اگر میں کہتا ہوں قیامت، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا ہے قیامت، تو یہ قیامت یعنی انسان مرنے کے بعد سیدھا کہاں پہنچا؟ قیامت میں نہیں. جبکہ انسان مرنے کے بعد پہلے کہاں جائے گا؟ برزخ میں. میں ٹیڑھا لکھ رہا ہوں تو برزخ میں. اچھا، یہ دونوں کو ملا کر لفظ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے معاد. ٹھیک ہے. یعنی انسان مرنے کے بعد پہلے جائے گا برزخ میں، جیسا کہ ائمہ نے کہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں برزخ سے ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے. برزخ میں انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس کے اعمال اچھے نہ ہوں. اچھا، اس کے بعد کیا؟ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ایک مرحلے کا خاتمے کا نام ہے. یعنی کہ ہمارا ایک چیپٹر کلوز ہوا، اب دوسرا چیپٹر سٹارٹ. جس دن کے بعد ایک دوسرے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے. اچھا، روح اور جسم کا تصور یہ ہے کہ انسان فقط جسم نہیں بلکہ اس میں روح بھی ہوتی ہے. روح کی وجہ سے انسان زندہ ہے اور اس کا جسم کام کر رہا ہے. اچھا، میرا جسم جو چل رہا ہے وہ صرف کیا ہے؟ وہ میرے اندر جو روح موجود ہے اس کے تحت جو ہے میرا جسم کام کر رہا ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ میری روح اور میرا جسم 2 الگ چیزیں ہیں. میں اس ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی جان یہ کیا ہے، تو کوئی بھی کہے گا کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے. اچھا، میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے تو میں بولوں گا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری انگوٹھی ہے. یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، یہ میرے کپڑے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری کتاب ہے. یہ میں نہیں ہوں. تو میں کیا ہوں؟ یعنی میں ایک روح ہوں، جو میں کلام کر رہی ہوں میں ایک روح ہوں، میں جسم نہیں ہوں. یہ میرا پورا وجود ہے، میرا جسم ہے، لیکن یہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ہماری آنکھ ہے، ہمارے بال ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں. یعنی ہم خود یہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی شخص کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ کیا بولے گا؟ میرا ہاتھ کٹ گیا، لیکن میں نہیں کٹا. ٹھیک ہے. اچھا، روح کی وجہ سے انسان زندہ ہے، چل پھر رہا ہے. جب روح نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء و جوارح کام چھوڑ دیں گے. یہ روح چونکہ مادی نہیں ہوتی اس لیے نظر نہیں آتی. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ روح نظر کیوں نہیں آتی، کیوں؟ کیونکہ روح مادی نہیں ہے، اس لیے نظر نہیں آتی. جہاں انسانوں کو عارضی جزا نظر نہیں آتی، اس کے باوجود
انکار ممکن نہیں. اچھا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم انکار نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کی مدت کو عالم برزخ کہتے ہیں جہاں انسانوں کو عارضی جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا برزخ کیا ہے؟ برزخ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان عارضی سزا لیتا ہے, مطلب جہنم والی سزا نہیں ہے اس کو. یعنی انسان اگر مرنے کے بعد ہم جیسے قبر میں دفنا دیتے ہیں اور اگر عذاب ہوگا تو عارضی عذاب ہوگا, اور اگر جزا ہوگی تو وہ بھی عارضی جزا ہوگی, یعنی عارضی جنت ہوگی. ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے بعض اوقات کہتے ہیں نا عارضی پتہ, ابھی ہم فی الحال یہاں کرائے پہ رہ رہے ہیں, اب ہم شفٹ ہو کے اپنے مکان میں چلے جائیں گے. بالکل اسی طرح سے قبر جو ہے, جو برزخ ہے, وہ عارضی جگہ ہے. ٹھیک ہے, مرنے کے بعد اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. قیامت کے دن انسان اپنے اصلی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کے اعمال اس کے سامنے مجسم ہو کر آئیں گے. ٹھیک ہے, اور جنت و جہنم میں اس کے ساتھ جائیں گے. اچھا اگر جنت میں جائے گا تو اس کی جنت میں بھی اس کے ساتھ وہ اعمال جائیں گے, اور اگر وہ جہنم جائے گا تو جہنم بھی اس کے ساتھ ہی وہ اعمال جائیں گے. کسی صورت بھی وہ انسانی شکل میں یا جس شکل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث کرے. اچھا, اسلام کی تعلیمات کے مطابق انسان اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور انسان کو اس دنیا میں اسی مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے ہر عمل کی نگرانی ہو رہی ہے اور ان تمام اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اچھے اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا ملے گی. جزا اور سزا کا یہ نظام قانون کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ عام انسان تو ٹریفک قوانین کا پر بھی عمل نہیں کرتے. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس والے اگر روڈ پر نہ ہوں تو ہم ٹریفک سگنل جو ہے وہ توڑ کر نکل جاتے ہیں, اور جب ہمیں پتا ہو کہ ہاں جی ٹریفک والا موجود ہے اور اگر اب ہم نے سگنل توڑا تو ہماری جو ہے وہ چلان ہو سکتا ہے گاڑی کا, تو اس صورت میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس پہ احتیاط کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل پر نظر رکھی جا رہی ہے, ہر عمل کو نوٹ کیا جا رہا ہے, تو پھر ہم گناہ سے بچ سکیں گے. اچھا, جو لوگ گناہ کرتے ہیں بیسیکلی وہ یہ بات شاید بھول جاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جو ہے کرام الکاتبین کو ہم پر مقرر کیا ہے جو ہمارے ہر اعمال کو لکھ رہے ہیں. جنت ہر طرح کی آسائش کا مجموعہ ہے اور جہنم ہر طرح کی مصیبت, تکلیف, اذیت, ان کا مجموعہ ہے. جنت و جہنم دائمی جزا و سزا انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا. آخرت یا موت کا تعلق دلیل و ہدف سے ہے, یعنی چونکہ اللہ نے انسان کو اس کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد مقرر کیا ہے, لہذا ضروری ہے کہ وہ ہدف حاصل ہو اور اس کے لیے ایک دن ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پیدا ہونے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے جو حاصل کرنا ضروری ہے. جس دن اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ وہ ہدف کتنا حاصل ہوا اور پھر اس کے مطابق جزا و سزا کا نظام ہوگا. دلیل عدالت بھی آخرت کی ایک دلیل ہے, یعنی کہ اگر ہم خدا کو عادل نہیں مانتے تو شاید ہم آخرت پر یقین بھی نہیں رکھتے, کیونکہ ہمیں بھروسہ ہے کہ خدا عدل کرے گا, اس لیے ہمیں آخرت کے دن پر بھی یقین ہے. ورنہ ہر شخص کا ایمان عدل و انصاف پر سے اٹھ جاتا, اور وہ لوگ جو ہے جن کو اس دنیا میں انصاف نہیں مل رہا ان کے لیے ایک ایسا دن ضروری ہے جس دن ہر مظلوم کو اس کا حق مل سکے اور ظالموں کی سفارش کرنے والا کوئی بھی نہ ہو. یعنی اب انسان کی اس دنیا میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ظالم جو ہے وہ باعزت ہے, مرتا ہے اس کا جنازہ شان سے اٹھتا ہے, جبکہ مظلوم اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ ظلم سہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب ایسے میں کیا چیز ہے جو اس مظلوم کو ڈھارس دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب پروردگار ہمارا فیصلہ کرے گا, اور اگر یہ نہ ہو اور اگر ہم اس پر یقین کریں کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے, تو پھر کوئی بھی انسان جو ہے وہ ان جیسے ظالموں کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا کہ بھئی مرنے کے بعد تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے نا, تو اب جو چاہے کرو, ظلم کرو, جتنا لوٹنا ہے لوٹو. کیونکہ ہمیں بھروسہ ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا اور جتنے بھی مظلوم ہیں ان کی داد رسی ہوگی, ظالموں کے ساتھ جو ہے ان کی سرکوبی ہوگی. تو اس بھروسے کے تحت جو انسان اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے گا. اچھا, قیامت ایک دن کا نام نہیں ہے لیکن اس کا آغاز اسی دنیا سے ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آثار قیامت ظاہر ہوں گے. آثار قیامت کیا کیا ہیں؟ سفیانیت کا خروج ہوگا, نمبر 1. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, دجال کا خروج ہوگا, گاڑا دھواں سا جو ہے نا وہ اخراج ہوگا, گاڑا سا دھواں جو ہے نا وہ زمین پہ چھا جائے گا,
ٹھیک ہے، وہ جزیرہ عرب میں تباہی، مشرق میں بڑی تباہی و بربادی اور سورج کا مغرب سے نکلنا شامل ہے۔ الغرض اس طرح غیر معمولی واقعات کا ایک سلسلہ ظاہر ہوگا جس کا اختتام اس دنیا کے خاتمے پر ہوگا۔ سور پھونکا جائے گا جس کے بعد ہر ذی روح کو موت واقع ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھر سور پھونکا جائے گا اور سارے انسان دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق محشور ہوں گے، بعض لوگ حیوانات کی شکل میں ہوں گے، جیسے کہ جو لوگ آپ کو میں نے ابھی پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا ہوگا کہ انسان جو ہے نا، ہم کیونکہ نتائج کو نہیں جانتے نا، جیسے کہ ہم نے بجلی کی تار کو چھوا تو ہمیں کرنٹ لگا، تو بعض گناہوں کے نتائج کیا ہیں کہ جیسے کہ اب ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے سے انسان کی جو شکل ہے وہ سانپ جیسی ہو جائے گی، تو جس طرح کے انسان کے گناہ ہوں گے وہ اس طرح کی شکل میں اٹھے گا۔ کتنے شرم کی بات ہے اگر ہم اس پہ تصور اس کے بارے میں سوچیں۔ انسان اپنے اعمال کے مطابق محشور ہوں گے، بعض لوگ حیوانات کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور اس کے بعد اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس کے لیے میزان نصب کیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے اور جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ ہر انسان کو صراط اور مرصاد سے گزارا جائے گا، جس کو ہم پل صراط بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ اچھا یعنی وہ پل صراط کہتے ہیں وہ جہنم کے اوپر سے جا رہا ہوگا، جس میں آگ سے زیادہ گرم ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نیک لوگ اس پر سے بآسانی گزر جائیں گے جبکہ گناہگار جہنم میں گر جائیں گے۔ میرے ساتھ وہ چوکیاں ہوں گی جہاں اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو لوگ ان مراحل سے گزر جائیں گے ان کا استقبال حوض کوثر پر میرے مولا حضرت علی علیہ السلام جو ہے اور معصومین علیہ السلام جو ہے وہ فرمائیں گے، اس کے بعد جنت بھیجا جائے گا۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ گناہگاروں کی شفاعت بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے اہلیت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ شفاعت کا حق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوگا، اس کے بعد معصومین علیہ السلام کے پاس ہوگا، اس کے بعد علماء، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر حافظ قرآن، اور یہاں تک کہ وہ بچے جو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں وہ اپنی ماں باپ کی جو ہے وہ شفاعت کرانے کا حق رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی شفاعت مشکل ہو جائے گی، ان کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی کہ جو لوگ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اس سے کیا سمجھا کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ کتنا ضروری عقیدہ ہے اور اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھ دیجئے گا، اس کا جواب آپ کو انشاءاللہ ضرور دے دیا جائے گا۔ بس